بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ بھی ہے اور قرآن مجید کا دیباچہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ سے آغاز ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے، اور اس دعا میں بندہ اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے، اور قرآن کا بقیہ سارا حصہ اس دعا کا جواب ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ در حقیقت وہ دعا ہے کہ جو ایک ایسا انسان کے جو اپنی صحیح فطرت پر کھڑا ہے، وہ اپنے رب کے حضور میں یہ گزارش پیش کر رہا ہے کہ میں ہدایت کا راستہ چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں بعض حقیقتوں کو، لیکن میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سارا شکر، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ احساس، یہ شعور ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ اس اظہار ہی کے نتیجے میں انسان کے اندر پھر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ مزید آگے بڑھنے کی توفیق پاتا ہے۔ اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ الرحمن اور الرحیم کے دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے کی گئی ہے، یعنی جس اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے، یعنی رحمت کا جذبہ تو ہم انسانوں میں بھی کبھی کبھار بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اسی وقت واضح ہوگی کہ جب وہ دن آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کریں گے، ان کا حساب کتاب لیں گے، اور جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی زیادتی کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، کہنا اسی لیے ضروری ٹھہرا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا ہے، اور اس وجہ سے وہ لازماً تم کو جمع کرے گا ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ سو مالک یوم الدین در حقیقت اس حقیقت کا بیان ہے کہ جو اللہ تمام نعمتوں کو فراہم کرنے والا ہے، جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے، وہ اللہ ایک ایسا دن لائے گا جس دن وہ تنہا مالک ہوگا، اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، اور کسی کو اپنی بات کو منوانے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس سورہ میں جو دعائیہ انداز کی سورہ ہے، بندہ اپنے رب کے حضور میں اپنے اس کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت، پرستش، اطاعت، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں، اور بندے ہونے کے ناطے ہم تیری عظمت، تیری بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں، اس اعتراف کے نتیجے میں جو جذبات، احساسات پیدا ہونے چاہیے وہ ہم
اپنے اندر پاتے ہیں، اور پھر ان جذبات احساسات کے پانے کے بعد جو ہمارے رویے میں ایک تبدیلی، ایک خاص میلان پیدا ہونا چاہیے، وہ ہم اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے پرستش کے اظہار کے طریقوں کے ذریعے سے وہ ہم پیش کرتے ہیں، اور صرف تیرے ہی لیے کرتے ہیں۔ یہ عبادت کہ جو صرف تیرے لیے ہے، یہ در حقیقت ہمارا وہ احساس ہے کہ اس دنیا میں تنہا خالق اور مالک، یعنی تنہا الہ، معبود حقیقی تو ہی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی وہ مدد کہ جو دعا کی صورت میں کسی ایسی ہستی سے مانگی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ دعا کو سن رہا ہے، اور دعا کو سن کر قبول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، پورے امکانات رکھتا ہے۔ اس کائنات میں تیرے علاوہ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اس وجہ سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد تو مانگتے ہیں ہم تجھ سے ہر معاملے میں، لیکن خاص طور پر ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راہ کی رہنمائی کر، اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی کر ہمیں اس راستے کی کہ جو راستہ ہم کو منزل یعنی جنت کی طرف لے جائے۔ ہم تجھ سے صرف یہی نہیں مانگ رہے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم تجھ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق، ہمت دے، ہمارے اندر اس کے لیے شوق پیدا کر دے، اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمیں اس طرح سے پورے راستے کو، سیدھے راستے کو طے کر کے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ سب کچھ ہم اس آیت میں دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، چونکہ یہ راستہ ہم چاہتے ہیں بہت شدت اور بے چینی کے ساتھ، اس وجہ سے اگرچہ کہ تو جانتا ہے، مگر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تجھ سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی تیرے نبی کے ساتھی صدیق، تیرے دین کو پیش کرنے والے اور اس کی خاطر جان تک قربان کر دینے والے شہداء، اور عام نیک لوگ جو تیرے راستے پر چلنے والے رہے، ہم تجھ سے انہی کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہم تجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جو راستہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا، اس پر چلا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نہ غضب کے مستحق ہوئے، جو نہ ان حرکتوں میں ملوث ہوئے جن سے تو ناراض ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ پھٹکے گمراہ ہوئے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تیری طرف سے آنے والے پیغام کو پایا مگر اس کو نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ ان کے اپنی منمانی، ان کی اپنی خواہشات اور ان کے اپنے ذوق کے مطابق جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے انہیں وہ زیادہ پسند ہے، اور انہوں نے تیرے راستے کو نظر انداز کر دیا۔ ہم ایسے مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہیں چاہتے، تو ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے کہ جو ہم کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں ہم کو سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعا بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے اس دعا کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔